أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الذي التعامي السيد الوهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي صلوات محمد وآل محمد. پاک رب العزت آپ کی پرسیداری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خدا کی قسم دنیا میں مجلس امام حسین میں آنے کا اجر مل ہی نہیں سکتا. دنیا میں نہیں مل سکتا. کائنات کا وقت ختم ہو جانا ہے, نہ ان کے فضائل ختم ہونے ہیں نہ ان کے مصائب ختم ہونے ہیں. آج فضائل کا دن نہیں ہے, آج 10ویں آ گئی. فجر کی اذان جناب علی اکبر دے چکے. پھوپھیوں نے اذان علی اکبر سن لی, بہنوں نے سن لی, صغرا نے سن لی. دسویں کا یہی سورج تھا نا جو طلوع ہو رہا تھا. ذرا اس سورج سے پوچھو تو صحیح کہ اب تک کتنے لاشیں حسین اٹھا چکا ہے, کتنوں کو اٹھا لایا. خدا کی قسم مجھے ذرا سوچ کے تو بتاؤ, یہ دشمن حسین کے اندر کیا حافظ قرآن نہیں تھے؟ کیا وہ نہیں تھے جنہوں نے اسی حسین کو رسول کے دوش پر بیٹھ کر اس کی زلفوں سے کھیلتے دیکھا تھا؟ خدا کی قسم انہی میں موجود تھے. لیکن پھر بھی رے کی گورنری نے حسین کا دشمن بنا دیا تھا. ہم سے پوچھتے روتے کیوں ہو, روتے کیوں ہو؟ خدا کی قسم شہید ہو جانا ان کی معراج ہے. یہ تو اپنی اولادیں دوسروں کو دے دیتے ہیں. شہید ہو جانا تو ان کی معراج ہے. لیکن رکھو قرآن پوچھنے والوں کے سروں پر, ذرا ان سے پوچھو کہ اگر شہید ہو جانا ان کی معراج ہے اور جنگ میں یہ شہید ہو گئے تو مجھے ذرا ان سے پوچھ کے بتاؤ کہ جنگ ختم کب ہوتی ہے؟ جب فوج کا جرنیل گر جائے جنگ ختم ہو جاتی ہے. عزیزو ان کی جنگ تب شروع ہوئی. اور کون جرنیل جسے علی جیسے جرنیل نے مسلح بچھا کر اللہ سے مانگا تھا
اللہ سنا. یداللہ نے ہاتھ بلند کیے تھے تو اللہ نے وفاؤں کا خدا عطا کیا تھا. جب جناب عباس پیدا ہوئے نا اور ایک کان نے مولا علی اذان کہہ چکے, دوسرے میں اقامت, بی بی زینب علی آگے بڑھی, جناب عباس کے کان میں کچھ کہا, پیچھے ہٹ گئی. مولا نے پوچھا بیٹی کیا کہا ہے؟ کہا بابا مجھے اماں فاطمہ نے فرمایا تھا کہ ام البنین کے بطن اطہر سے میرا بیٹا عباس پیدا ہوگا. جب علی ایک کان میں اقامت ایک کان میں اذان کہہ چکے تو عباس کے کان میں جا کر کہنا اماں فاطمہ سلام کہتی ہیں. وارے عباس جسے معصومین کی ماں سلام کہے. خدا کی قسم تمام کروں کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. آپ نے ماتم کا غصہ بھی دینا ہوگا, جلوسوں کے ساتھ بھی چلنا ہوگا, لیکن ذرا سنبھل کر چلنا, ذرا احتیاط سے چلنا, جلدی نہ کرنا. سورج ڈھل جائے گا, شام غریبہ نہیں ڈھلے گی. کیا کروں کہ سینے میں اتنی طاقت نہیں کہ مصائب آل محمد بیان کر سکوں. خدا کی قسم جب 7ویں کو پانی بند ہو گیا نا, عباس غازی آئے, کہا آقا مجھے حکم دیجئے کہ میں پانی لے آؤں, مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے. اس کی جرت کہ جس کی ماں کے ہاتھ مہر میں پانی ہو اس پر پانی بند کر دے. کہا نہیں عباس ہم جنگ کرنے نہیں آئے. 7ویں کا دن ڈھل گیا, خیمے اکھاڑنے کا موقع آ گیا. کہا کہ حسین اجازت دے, کس کی جرت ہے کہ آپ کے خیمے اکھڑوا دے؟ عباس کے ہوتے ہوئے کس کی جرت ہے کہ آپ کے خیمے اکھڑوا دے؟ کہا نہیں عباس ہم نے جنگ نہیں کرنی, خیمے اکھاڑ لو. عباس نے جگر پر ہاتھ رکھا, خیمے اکھاڑ لیے. 7ویں کا دن ڈھلا, 8ویں کا دن گزرا, 9ویں کا دن گزرا, یہ 10ویں کا دن آ گیا. 3 دن کی بھوک پیاس نے بچوں کی زبانیں تالو کے ساتھ چپکا دی. سکینہ خشک مشکیزہ لیے کبھی چچا عباس کے خیمے میں, کبھی پھپھی کے خیمے میں, کبھی کہتی فضل تو میری مدد کر, اپنے بابا سے کہے مجھے پانی لا دے. اپنے لیے نہیں مانگتی, میرا بھیا اصغر مر جائے گا. کبھی اس خیمے میں جاتی ہے, کبھی اس خیمے میں جاتی ہے. یہاں جناب عباس مولا حسین کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں آقا مجھے اب تو اجازت دے دیجئے, مجھے اب تو اجازت دے دیجئے کہ میں جنگ کر لوں. کہا نہیں عباس ہم جنگ کرنے نہیں آئے, ہم جنگ کرنے نہیں آئے. مولا عباس اٹھے, خیام حسینی کی طرف آئے. کیا دیکھتے ہیں کہ سکینہ کے ہاتھ میں خشک مشکیزہ ہے, 48 پیاسے بچے. پیاس کا کیا عالم تھا کہ جو بچہ کھڑا ہوتا تھا بیٹھ نہیں سکتا تھا, جو بیٹھتا تھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, جو لیٹتا تھا وہ اٹھ نہیں سکتا تھا. 48 بچوں
بچوں کا گھیرا ہے، ایک سکینہ ہے۔ مولا نے جب دیکھا سکینہ اس طرح کھڑی ہوئی ہے نا تو مولا عباس گئے، کربلا کی گرم ریت پر دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، اپنا سر سکینہ جیسی ملکہ کے قدموں پر رکھ کر کہتا ہے سکینہ میں کیا کروں تیرا بابا اجازت نہیں دیتا، میں کیا کروں تیرا بابا اجازت نہیں دیتا۔ سکینہ ایسا کر یہ مشکیزہ اپنے ہاتھ سے میرے گلے میں ڈال دے، میں قیامت کے دن عباس بن کر نہیں اٹھنا چاہتا، قیامت کے دن بھی آواز آئے سکینہ کا معاشقی ادھر آ، سکینہ کا معاشقی ادھر آ۔ بی بی نے مشکیزہ گلے میں ڈالا، مولا عباس نے مشکیزے سمیت بچی کو گود میں اٹھایا، وہاں آئے جہاں مولا حسین بیٹھے تھے، تنہا نہیں آئے، پیاسوں کا لشکر ہے جو ساتھ آ رہا ہے، بچوں کے ہاتھ میں کوزے ہیں، غازی کے ایک ہاتھ میں علم ہے، گلے کے اندر مشکیزہ ہے، گود میں سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے۔ بھائی عباس کو جب ایسے آتے دیکھا نا تو حسین نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا عباس عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو، بہت بڑی سفارش لائے ہو۔ اور پھر سکینہ سے کہا میرے سینے کے پر سونے والی سکینہ تیرے کہنے پہ میں تیرے چچا کو بھیج تو دوں گا لیکن تجھے چچا بڑا یاد آئے گا، تجھے چچا عباس بڑا یاد آئے گا۔ کہا اچھا عباس جانا چاہتے ہو نا تو چلے جاؤ لیکن یاد رکھنا ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم نانا کی امت کو بچانے آئے ہیں، ہم نانا کا دین بچانے آئے ہیں، ہم جنگ کرنے نہیں آئے۔ یہ جملہ سننا تھا نا، مولا عباس نے دو زانو بیٹھ گئے اور گھٹنے کا زور لگا کر تلوار کو دو ٹکڑے کیا اور مولا حسین کی خدمت میں رکھ کر کہتے ہیں مولا حسین ہو سکتا ہے مجھے جوش آ جائے کہیں میں تلوار نہ اٹھا لوں، مولا تلوار یہی رکھ دیتا ہوں، بس آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں مرنے چلا جاؤں۔ ٹھنڈی سانس لے کر کمر پکڑ کر حسین نے کہا عباس تو میرے کمر کا زور ہے، عباس عباس تو میری فوج کا علم بردار ہے، عباس۔ عباس نے ٹھنڈی سانس لی، کہا مولا حسین وہ فوج کہاں رہی جس کا میں علم بردار ہوں، وہ تو کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہی ہے، وہ قاسم کہاں رہا، وہ آقا محمد کہاں رہے، وہ حبیب ابن مظاہر کہاں رہے، مولا وہ تو کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہیں، مولا مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں مرنے جاتا ہوں۔ اجازت ملی، مولا نے سکینہ کو گود میں اٹھایا، خیام حسینی پر آئے، بہنوں سے الوداع ہوئے، سکینہ کو فضا کے حوالے کیا، فضا کے حوالے کیا اور یہاں سے چلے۔ خدا کی قسم تاریخ میں جملے موجود ہیں کہ اس طرح سے 9 لاکھ کے مجمع سے گزرا ہے عباس کہ تاریخ کو لکھنا پڑ گیا، اس طرح سے گزرا ہے جس طرح بجلی بادلوں میں سے گزرتی ہے، اس طرح جو جاتے دیکھا نا فضا نے آواز دے کر کہا سیدانیوں ذرا جلدی آؤ، غیر سیدانیوں ذرا جلدی آؤ، مجھ سے پوچھتی تھی نا بابا علی خیبر میں کیسے لڑے ہوں گے، بابا خندق میں کیسے لڑے ہوں گے، اگر بابا کا لڑنا دیکھنا ہے نا تو عباس کا جانا دیکھو، نہتا عباس قوم اشقیاء میں سے گزرا، نہر فرات پر قبضہ کیا، قبضہ کیا، خدا کی قسم مشکیزے کو پانی میں بھگویا،
تھوڑی دیر بھگویا، پھر اس میں پانی بھرا، پانی بھرتے بھرتے عباس کے بازو گیلے ہو گئے، عباس کے ہاتھ گیلے ہو گئے، پانی کو چلوں پہ اٹھایا، کہا عباس پانی پی سکتا ہے لیکن فرات تو گواہ رہنا کہ عباس نے پانی نہیں پیا، عباس نے پانی نہیں پیا۔ اور جب نکلنے لگے نا ایک عجیب دعا مانگی، عجیب معاشقی ہے، عجیب پیاس ہے معاشقی کی، عجب دعا مانگی، ہاتھ اٹھا کے کیا فرمایا، کہتے ہیں یا رب العزت تجھے حسین کی مظلومیت کا واسطہ، تجھے حسین کی مظلومیت کا واسطہ، میں پانی بھرنے آیا تھا، بھرتے بھرتے میرے ہاتھ گیلے ہو گئے، عباس کی وفا برداشت نہیں کرتی کہ نبی زادیوں کے ہونٹ خشک رہے اور عباس کے بازو گیلے ہو جائے۔ میں دعا مانگتا ہوں یا پروردگار جب میرا اور ان پیاسوں کا آمنا سامنا ہو، یہ گیلے ہاتھ میرے ساتھ نہ رہے، یہ بازو میرے ساتھ نہ ہو، یہ دعا مانگ کر عباس چلے خیام کی طرح، ادھر عباس پڑے، مشکیزہ دیا، ادھر سے حسین نے دیکھا کہ علم آ رہا ہے، لعینوں نے دیکھا کہ کہیں پانی خیام میں نہ پہنچ جائے، تیروں کی بارش شروع ہوئی، تیروں کو آتے دیکھا، عباس نے مشکیزے پہ خود کو گرا دیا، جو تیر آتا دائی پسلی میں لگتا، جو تیر آتا بائی پسلی میں لگتا، جو تیر آتا گلے میں لگتا، مشکیزہ بچتا رہا۔ اتنے میں ایک لعین نے ایسا وار کیا کہ دایاں ہاتھ گر گیا، دایاں ہاتھ قلم ہو گیا، بازو کو دیکھ کر کہا علی اصغر تیرا سکہ دیا، پھر بایاں بازو قلم ہوا کہ سکینہ تیرا سکہ دیا، علم دائیں سے بائیں آیا، بائیں سے سامنے آیا، بی بی زینب نے کہا بھیا حسین مجھے علم جھکتا محسوس ہو رہا ہے، حسین نے کمر پر ہاتھ رکھا، کہا زینب علم نہیں جھکا میری کمر جھک گئی، میری کمر جھک گئی، مولا بڑے ہیں آگے۔ اتنے میں ایک تیر جناب عباس کی پسلیوں میں سے ہوتا ہوا مشکیزے میں لگا، صرف پانی نہیں گرا، ہمت عباس بھی ٹوٹ گئی۔ اتنے میں ایک لعین نے وار سر پر کیا، اس کا لگنا تھا کہ سر زخمی ہوا، گرتے گرتے عباس نے رکابوں میں زور دیا، اٹھ کر آخری دفعہ خیمے کو دیکھا، خیام میں فضا کی گود میں سکینہ نے عباس کو دیکھا، بھتیجی نے چچا کو دیکھا، چچا نے بھتیجی کو دیکھا، یہ ان دونوں کی آخری ملاقات تھی، پوچھو کیوں آخری تھی، خوش کھوٹ لے کر بھتیجی شام چلی گئی، چچا نہر چلا گیا، چچا نہر سے نہ آیا، بھتیجی شام سے نہ آئی، بھتیجی شام سے نہ آئی۔ آج بھی سکینہ کا مزہ چچا عباس کی انتظار میں اداس بیٹھا، امام حسین پہنچے، کہا عباس عباس عباس، جناب عباس کا گود سر میں رکھا، سر گود میں رکھا، آنکھوں سے خون صاف کیا، عباس نے آنکھیں کھولی، اٹھنا چاہا لیکن آئے عباس کی مظلومیت، انسان اٹھتا ہے بازوؤں کے بل پر، آئے عباس جس کے ساتھ بازو نہ تھے، کہا ایک دفعہ مجھ حسین کا کہنا مان لے عباس،
روایت سامنے آ دیئے تاریخ کا دور ہے سنو بھی صحیح برداشت بھی کرو کہ وہیں تو حسین جی بھرائی برداشت کر گئے میں کو عباس کی قسم ہے کہ ذاکرین علماء تھوڑے دار تو پڑھ دیں کہ عباس کو حسین خیمہ نہیں کھلایا میں کو عباس دے علماء کی قسم ہے عباس دی لاش چاور دے کافر میں گئی میرے مظلوم امام جس حصے کو ہاتھ میں رہا ویسا برابر تھی رہا میرا اللہ او حسین یار حسین انہا بچہ کو بیٹھ گھنو لیو وقت ہونا لائے نیاز حسین اے حالات